نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئی اس کا بیان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا نور کو دیکھنا، جیسا کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، شام کے اور بصرہ کے محلات کا ظاہر ہو جانا، ستاروں کا زمین کی طرف جھک جانا، تو اسی طرح یہودی کا مکہ میں ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، پھر یہودی کا بے ہوش ہو جانا، یہ ساری باتیں پیش آئی۔ انہی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسریٰ کا جو محل تھا اس نے جو پارلیمنٹ ہاؤس جس کو بولتے ہیں اس آج کی زبان میں، اس نے جو بنایا ہوا تھا ایوان کسریٰ، تو اس کے 14 کنگروں کا گرنا۔ کنگرا کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے جو پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے مسجدیں ہوتی ہے، بادشاہی مسجد بھی اسی طرح ہے، تو اس کی جو دیوار کے اوپر ایسے محراب نما جو چیزیں بنی ہوتی ہے اس کو کنگرا بولتے ہیں۔ تو جو ایوان کسریٰ تھا اس کے 14 کنگرے تھے، تو ایوان کسریٰ کے 14 کنگروں کا گرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہوا۔ اور ایک چیز ہے نہر ساوا کا خشک ہو جانا۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا، یعنی جس شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا، کہ چونکہ بادشاہ تھا تو بادشاہ کا اپنا ایک دبدبہ اور وقار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن بہت زیادہ پریشان تھا۔ یہ باتیں جب اس نے دیکھی، وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثناء دربار میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ موبزان کہتے ہیں جو جیسے ہمارے مولوی لوگ ہوتے ہیں یا امام صاحب ہوتے ہیں، جو آتش پرست لوگ ہیں، ان کے مولانا کو یا ان کے بڑے کو موبزان بولتے ہیں۔ تو اس نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہان دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا، کسریٰ نے کہا، میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا، آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلاؤں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی۔ یہ وہی بات ہوئی، یعنی ان کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا، تو میرے ماموں جو سطیح ہیں ان سے اس کی تحقیق ہو سکے گی، جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔
کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا، یعنی موت کا وقت بالکل قریب تھا، مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہیں۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ، آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں، تمام شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، وادی سماوا رواں ہو جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ یعنی کچھ پیش گوئیاں جو کہ آگے باتیں پیش آنے والی تھی وہ اس سطیح نے پہلے ہی بیان کر دی کہ کچھ تو پیش آئی، کچھ بعد میں پیش آنی تھی۔ کیا کہا کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، قرآن پاک کی جو کہ آگے ہونا تھا، صاحب عصا ظاہر ہو، یہ اس میں اگر اس سے مراد وہی ہے جو کہ ایک جانور ہوگا، اس کے پاس سونے کی چھڑی ہوگی، قیامت کی نشانی 10 بڑی نشانیوں میں سے، وہ اس طرح چھڑی ماتھے پہ رکھے گا اور اس سے جو مومن ہوگا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جو کافر ہوگا اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے وہ مراد ہو یا صاحب عصا سے کوئی اور مراد ہو۔ وادی سماوا رواں ہو جائے، یعنی وہ ایک وادی تھی جس میں پانی خشک ہوا تھا اور اس میں پانی بہنے لگ جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے جیسے کہ پیچھے بھی گزرا، اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدری کنگروں کے بادشاہت کریں گے، 14 کنگرے تھے، یعنی اتنے ہی مرد اور عورتیں بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے، 10 سلطنتیں تو 10 بادشاہ 4 ہی سال میں ختم ہو گئی، یعنی 10 بادشاہ تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئے، اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک ختم ہوئی۔ کسریٰ کی جو 10 سلطنتیں تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ ختم ہوئی۔ حافظ ابن سید الناس نے اس واقعہ کو عیون الاثر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آگے پھر یہ جو واقعہ ہے تو اس میں بہت زیادہ علمی بحث ہے کہ اس میں راوی کوئی ضعیف ہے، کوئی یعنی کسی نے کہا کہ اس میں راوی ضعیف ہے، یہ واقعہ موضوع ہے، اپنی طرف سے من گھڑت ہے، بڑی لمبی بحث ہے شیخ صاحب نے کی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ثابت شدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ یہ ساری چیزیں وجود میں آئی۔ آگے چھٹی چیز یہ ہے کہ طبرانی اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے باسانید متعددہ یعنی بہت ساری سندوں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق جل شانہ کے من جملہ اکرامات و انعامات کے یہ ہیں کہ میں مختون پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں مختون پیدا ہوا اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ مقدسی کی تصحیح حاکم کی تصحیح سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے۔ یہ وہی حدیث کی بات کر رہے ہیں۔ اور حافظ مغلطائی نے اس حدیث کو حسن بتلایا ہے، اور ابو نعیم نے سند جید کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ساتویں چیز، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے، بریدہ کٹا ہوا۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ ہوئی۔ آٹھویں چیز ہے، اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے، صاف ستھرا اور پاک صاف تھے، جسم اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ایک یعنی چیز ظاہر ہوئی جو عادت سے ہٹ کر ہے۔ باقی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ اور پھر آپ کا نام رکھنا انشاءاللہ کل بتلائیں گے۔ شکل دو باتیں سامنے آئی تھی، ایک ابدال کے بارے میں اور ایک اس وقت شام کون سا تھا، کتنا تھا۔ تو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، ایک دوست سے بھی بات کی کہ ہمیں استاد نے کیا بتایا تھا، تو اس دوست نے بھی جو ہمارے کلاس میں تھے یہی بتایا کہ کل میں غلط تھا، واقعی بحرین اور عمان اس میں نہیں ہے۔ 5 ملک اس وقت کا شام کہلاتا ہے، ایک تو جو ابھی شام ہے سیریا جس کو کہتے ہیں، اور ایک لبنان ہے، یا لبنان ہے یا لبنان ہے، اور ایک فلسطین ہے، اور ایک اردن انگریزی میں جورڈن ہے، اور ایک جو اسرائیل ہے۔ تو یہ 5 ملکوں کا نام شام کہلاتا ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اچھا، میرے پاس ایک نقشہ بھی گھر میں پڑا ہوا پاکستان میں ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں، فی الحال مل نہیں رہا۔ اس میں اس وقت کا جو شام تھا اس کا وہ نقشہ بھی بنا ہوا ہے کہ کس طرح تھا۔ لیکن جو عراق ہے، عراق کے بھی کچھ علاقے اس وقت شام میں تھے، زیادہ تر نہیں، تھوڑا سا، تو یہ سارا شام کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابدال کی بات کل آئی تھی، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے میں پڑھ لیتا ہوں کہ حضرت شریح بن عبید تابعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل شام کا ذکر کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اے امیر المؤمنین، شام والوں پر لعنت کیجیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلاف جو بادشاہت تھی وہ شام میں تھی۔ اچھا، اس کو ہم خلافت نہیں بولتے، بادشاہت بولتے ہیں۔ خلافت جو ہے 30 سال تک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا۔ اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت شروع ہوئی، جو کہ خیر کی بادشاہت تھی۔ تو ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ اہل شام پر لعنت کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوتے ہیں اور وہ 40 مرد ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو مقرر کر دیتا ہے۔ ان ابدال کے وجود اور برکت سے بارش ہوتی ہے، ان کی مدد سے دشمنان دین سے بدلہ لیا جاتا ہے، اور انہی کی برکت سے اہل شام سے سخت عذاب کو دفع کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں لکھی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار امت، اس امت کے نیک ترین لوگ جو اس امت میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان کی تعداد 500 ہے، اور ابدال 40 کی تعداد میں رہتے ہیں۔ نہ 500 کی تعداد کم ہوتی ہیں اور نہ 40 کی۔ جب کوئی ابدال مر جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ 500 خیار امت میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیتا ہے،
یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے اعمال کے بارے میں بتا دیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم کرتا ہے، اس شخص کے ساتھ بھی نیک سلوک کرتے ہیں جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ بھی دیتا ہے اس کے ذریعے وہ فقراء مساکین کی خبر گیری کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق قرآن کی اس آیت سے کی جا سکتی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ابدال کے بعد اس کا معنی یہ ہے کہ جو غصہ کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، لوگوں پر خرچ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابدال کے بارے میں اگر مزید جانکاری چاہیے، خیر آگے ایک شرح ہے مشکات کی مظاہر حق، اس میں تفصیل سے باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ابدال کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے 40 میں سے 30 وہ شام میں ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔